اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قریشی یا مطالبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، تیری ذات واقف حال ہے. میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میرے دل کو سخت ملال ہے. میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے. یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا. میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے. تجھے اختیار ہے سب کا سب، تجھے اختیار ہے سب کا سب. میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر تو کریم ہے، تو معاف کر تو کریم ہے. تو ہی رب ذوالجلال ہے، تو ہی رب ذوالجلال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سحر ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، جس میں میرے ساتھ ہوتے ہیں معروف شخصیات اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نعت خواں. معروف شخصیات میں آج میرے ساتھ شامل ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے حامل جناب مرزا اختیار بیگ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ معروف صنعتکار بھی ہیں اور سابقہ پرائم منسٹر صاحب کے مشیر بھی رہے ماشاءاللہ، اور بہت زبردست شخصیت، بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں اور لوگ آپ کی گفتگو کو سنتے بھی ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی بزم عقیدت میں. بہت شکریہ. ایک اور ہمارے مہمان ہیں محترم جناب جہاں زیب سبزواری صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ بانی ہیں الجنوس القاسم ویلفیئر کے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے. میں آپ کو بزم عقیدت میں خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں موجود ہیں ماسٹر سمیر صاحب اور ان کے برادر جناب حمزہ صاحب. میں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری بزم عقیدت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو. ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم. اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ
دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہے بس سے ہر کی گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ کرو اللہ کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماسٹر سمیر صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائے. سامعین آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی اور حمد باری تعالیٰ سے ہماری بزم عقیدت کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے آج جو مہمان ہیں جناب مرزا اختیار بیگ صاحب. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بہت طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. رمضان المبارک گزر رہا ہے الحمدللہ. اچھا مرزا صاحب بتائیں رمضان کیسے گزارتے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھیں اس بار رمضان ایک بہت بڑی عنایت ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے تراویحاں 10 روزہ پڑھتے تھے جی جی وہ اب ہم میں نہیں ہیں. اللہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے انتقال کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ رمضان عطا کیا جی بے خاص مہربانی ان حالات میں جی جی کہ ان کو یہ سعادت ہے کہ وہ عبادت کر سکیں واہ واہ اور اپنے گناہ معاف کروا سکیں آمین آمین اور رب سے اس کا کرم مانگ سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ان سب لوگوں کے لیے جن کو ماہ رمضان عطا ہوا ہے ان حالات میں اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے. مرزا ہم دعا کریں گے جو دوست آپ کے اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. اچھا مرزا صاحب مجھے بتائیں آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں الحمدللہ اور اپنے کراچی میں ماشاءاللہ پاکستان میں پورے پاکستان میں لیکن میں کراچی کی بات کروں گا کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں. یہاں پر میں نے دیکھا بڑا جوش و خروش دیکھا پبلک میں. ہمارے لوگ ماشاءاللہ لوگوں کو بلا بلا کے افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ دسترخوان لگاتے ہیں افطاری کا انتظام ہوتا ہے سحری کا انتظام ہوتا ہے راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں خود شہر کراچی کا باسی ہوں یہیں پیدا ہوا اور یہیں دفن ہونا جی جی تو ایک جذباتی لگاؤ بھی شہر کے ساتھ ہے جی الحمدللہ. حالانکہ پاکستان کے تمام شہروں کا اپنا ایک کریکٹر ہے جی جی اپنا ایک مزاج ہے جی لیکن کراچی کی بات کچھ اور کیا بات ہے. کراچی غنی پرور شہر اللہ اکبر. یہ ہاتھ پھیلا کے پورے پاکستان کے لوگوں کو ویلکم کہتا ہے. کیا بات ہے. وہ یہاں آتے ہیں ملازمت کی تلاش میں جی اور پھر یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں یہیں شادیاں ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. اور یہ شہر کبھی کسی سے نہیں پوچھتا کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں جی جی یا آپ کا کیا نام ہے یا کس سے تعلق ہے. یہ غنی پرور شہر غنی پرور شہر ہے. اس شہر کے ساتھ بہت ظلم ہوا. مجھے دکھ اس لیے ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شہر کا وہ وقت بھی جب یہ شہر
رسول بلاد روشنیوں کا شہر ہوتا تھا. جی پھر وہ بھی جب قبرستان جیسا ہو کا عالم ہم نے دیکھا اور یہ MQM بیرا کے بعد جو 30 سال اس شہر کے ساتھ ہوا ہے. اور کوئی شہر ہوتا تو مٹ جاتا, لیکن اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص خصوصیت دی ہے جی کہ یہ دوبارہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. جی جی اور اب روشنیوں کا شہر دوبارہ بن گیا. الحمدللہ. اس شہر کو مختلف سیاسی جماعتیں آئیں جی اور سب نے اپنے اپنے نعرے لگا کے جی اس شہر سے ووٹ لیے. لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے آج بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے اس شہر کی اونرشپ نہیں لی, مالک پن نہیں دکھایا. اس شہر کو صرف استعمال کیا. PTI کی حکومت بھی پچھلے بار 16 MNA 26 MPA کراچی نے گود میں ڈال دیا. جی ووٹ بدلا ہے نا, لیکن کیا کرا کراچی کے کچھ بھی نہیں ہوا. جب بارشیں ہوئیں تو کئی لوگوں نے, اور اخباروں میں ہیڈنگ میں نے پڑھا جو بہت مجھے دکھ پہنچا کہ یہ تو یتیم شہر ہے. اللہ اکبر. کراچی کو ایک یتیم شہر جب کہا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہ ایک گیپ ہے بہت بڑا سیاسی, اور وہ بہت جلدی بھرا جائے گا اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں جو کراچی کے لوگوں کے لیے اور یہاں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن ماہ رمضان میں تو میں پہلے دیکھتا تھا جب میں عمرہ والدہ کے ساتھ کرنے جاتا تھا تو وہاں پہ جب ہم مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں بھی ہم نماز کے لیے مغرب کی جا رہے ہوتے تھے تو ہاتھ پکڑ پکڑ کے چھوٹے بچے ہمیں بٹھاتے کرواتے تھے اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. بچے بالکل شیطانیت تھوڑی سی چہرے پہ, مسکراہٹ, گھسیٹ رہے ہیں, دوسرا گھسیٹ رہے. لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ یہ جذبہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رزق میں آپ کو حصہ دیں اور رزق میں اس سے آپ کی برکت ہو. اللہ اکبر. اللہ یہ ہے ایک جذبہ. کیا جذبہ. اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ بھی کراچی میں بالکل سڑکوں پہ یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ پکڑ پکڑ کے بلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں اور آپ کی خدمت کر کے شربت پلا کے پھر آپ سے کہتے ہیں نماز کے لیے آپ جائیں. واہ 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 واہ. تو یہ ہے غنی پرور شہر, اور اس کا اظہار آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. بس بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس کو صحیح لیڈر نہیں ملے, لیکن ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. انشاءاللہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے انشاءاللہ, اور یہ رسول بلاد اسی طرح انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے لوگ, اللہ پاک ہمارے کراچی کے لوگوں کو اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے. اچھا میں جناب آپ سے جہاں صدواری صاحب, ماشاءاللہ آپ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں الحمدللہ, آپ مجھے بتائیں یونس القاسم ویلفیئر ٹرسٹ کا کیا مستقبل میں کیا پلان ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے ایک فلاحی کام کرنے کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا. جی. دوسرا یہ آپ لوگوں کو دیکھ کے میں نے یہ سوال کیا جی اختیار بیگ صاحب سے. ماشاءاللہ ہماری بھی میک اے وش فاؤنڈیشن ہے نا. اچھا ماشاءاللہ. ہم آپ کو بتائیں گے جب پوچھیے گا. جی میں بتاؤں, پوچھوں آپ سے پوچھوں. جی تو ابھی مستقبل میں انشاءاللہ ہمارا PCR جو لیبارٹری ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنانے کا ہمارا ارادہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, اور ایمبولینسز وغیرہ چلانے کا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا. الحمدللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ روڈوں پر یونس قاسم AYQ کی جو ہے ایمبولینسز سروس انشاءاللہ بحال ہوں گی, اور انشاءاللہ العزیز آگے اولڈ ایج ہوم کا بھی ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ تمام جو بھی سلسلے ہیں یعنی کھانا گھر بھی ہم کھول, کوئی ڈسپینسری تو آپ چلا رہے ہیں شاید؟ جی الحمدللہ الرضا کے نام سے ہماری ہے, چھوٹی سی ہے الحمدللہ. دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ آدمی جب کرنے کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ راستے بنا, اللہ پاک راستے بناتا ہے. ہم نے بڑی مشکلات شروع میں ہمیں سامنا کرنا پڑا, لیکن ہم کھڑے رہے, اللہ تعالیٰ بناتا گیا. اور ابھی بھی مستقبل کے حوالے سے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو جیسے کہ حضرت نے بتایا کراچی ماشاءاللہ غنی پرور شہر ہے, تو میں اسی شہر کے لوگوں سے اور اپنے پاکستان کے لوگوں سے اور اپنے تمام پوری دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یونس قاسم کا آپ ساتھ دیں, کیونکہ اب جو ہے الحمدللہ
نوجوانوں کو اگر موقع ملے گا کام کرنے کا تو وہ کام پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا. مرضی سے مراد ہے کہ مطلب لائن میں زیادہ کھڑا نہ ہونا پڑے گا, اور ایمبولینسز کی سروس جو ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ الحمدللہ ہمارا یہ مشن ہوگا کہ لوگوں جو پریشان ہوتے ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں, ان کے پاس جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو 300 400 500 روپے چارج کیے جاتے ہیں. تو آپ کا فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. کوشش ہماری ہوگی کہ ان سے کوئی چارج نہ کیا جائے, کیونکہ مقصد یہی ہے فلاح کا. اللہ پاک آپ کا مشن جو ہے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, ہم دعا کریں گے. اچھا, میں ماسٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. انہی کا پڑھا ہوا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے. اور شہزاد بھائی شعر سماعت کریے گا. در رسول کو پل کو سے اپنی صاف کروں, در رسول کو پل کو سے اپنی صاف کروں, یہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے, وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے. بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے, اور ذوالفقار بھائی کی پڑھی ہوئی نعت ماشاءاللہ آپ نے پیش کی. میں دوبارہ دعا کروں گا اللہ پاک دوبارہ آپ کو سلامت رکھے, خوش و آباد رکھے.
آپ اسی طرح حضور کی نعتیں پیش کرتے رہیں اور ہم آپ سے سماعت کرتے رہیں. اچھا مرزا اختیار بیگ صاحب، سیاسی گفتگو تو آپ کرتے ہوں گے اور مختلف چینلز پہ، لیکن ہماری اسلامی نشریات ہے اور میں یہی چاہوں گا کہ آپ سے ایسا کوئی سوال ہو جس میں آپ کو جو سننے والے لوگ ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھیں. آپ مجھے بتائیں کچھ سوشل کام بھی کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، کوئی ویلفیئر وغیرہ؟ جی دیکھیں، بزنس مین جو ہوتا ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچتا ہے. جی. پہلے پیسے کمانے کا شوق تھا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا، بہت پیسہ کمائے. پھر خیال آیا کہ پاور ہو، شہرت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نوازا کرایا، نوازا. لیکن مطمئن آدمی نہیں ہے. اللہ. پھر تیسرا اسٹیج جو ہے جس میں آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اسٹیج جب آپ آیا اور آپ نے کچھ چیزیں ایسے کریں تو آپ کو لگا کہ اسی کی تلاش تھی، دلی سکون ملا. وہ یہ ہوا کہ اس میں آج کل بڑی یونیورسٹیز میں بھی لیکچر دینے جاتا ہوں، میرے کالمس آتے ہیں ٹی وی اخبار میں، اکنامک پروگرامس ہوتے ہیں کہ جو بھی باہر رہ کے سیکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو، نوجوان کو بالخصوص ان سے شیئر کریں، انہیں بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے پروگرام سے پہلے میں نے آج کل کے حالات پہ جو آپ کو ایک باریکی بات بتلائی، تو یہ ایک بوجھ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس میں سے آدھا ہو جائے. آدھا تو ہم نہیں کر سکتے، مولا نے اتنا کرم کیا ہے، لیکن جو بھی کر سکیں. تو ہم نے کچھ 10-12 سال پہلے ایک میک اے وش فاؤنڈیشن بنائی تھی. اچھا ماشاءاللہ. یہ ایک امریکہ کی ہے اور یہ 63 ممالک میں پائی جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان کی جب ہم ان سے لائسنس لینے کے لیے مانگا تو پہلے تو انہوں نے منع کر دیا ہمیں. اچھا. حالات خراب تھے ان دونوں میں، وہ ٹریننگ دینے نہیں آ سکتے، آڈٹ کرنے نہیں آ سکتے تھے، اکاؤنٹ چیک کرنے. تو اس نے کہا کہ ہم اپنا نام نہیں دے سکتے. جی. پھر انہوں نے جو کچھ شرائط رکھے تھے ماشاءاللہ ہم نے سب پورا کرے، اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے، جو ان کو دکھایا کہ نہیں بھائی ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس کے میک اے وش کا صرف ایک آبجیکٹیو ہوتا کہ وہ بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں ان کی آخری خواہش پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہ تمام بچے جی، لڑکے اور لڑکیاں 14 سال کی تک کی عمر کے، جی، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان کی ایک خواہش ہے، وہ کوئی بھی ہو، عمرے کرنے کی ہو، ملالہ یوسفزئی سے مل کر آئے، کچھ لڑکے سلمان خان سے انڈیا میں جو بامبے میں ایکٹر، کوئی بھی آخری خواہش ہو، جو آخری خواہش ہو. اچھا. اور وہ آخری خواہش ہمارے والنٹر جو ہوتے ہیں، جو گرامر اسکول کے، امریکن اسکول کے، زیبسٹ کے، لمپس کے، بڑے بڑے اسکولوں کے والنٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو مارکس ملتے ہیں اس کام کا جب ہمارا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو وہ جا کے دوستی کرتے ہیں ان بچوں سے، لیوکیمیا ہے، میجر تھیلیسیمیا ہے، بلڈ کینسر کے ہیں، اور پھر ان سے دوستی کر کے ان کے دل کی بات نکلواتے ہیں. تو وہ خواہشیں جو ہوتی ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ اشتیاق بیگ صاحب میرے بھائی ہیں جی ماشاءاللہ، جو اس کے صدر ہیں اور میں سیکرٹری جنرل ہوں. جی. اور یہ ہماری فیملی نے اب تک 14,000 سے زیادہ خواہشیں بچوں کی پوری کی ہیں، ملک میں اور ملک سے باہر. اب ان کی خواہشیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں. ایک خواہش میں آپ سے ڈسکس کروں. ایک بچی تھی، وہ ہمارے والنٹر سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں جب کھانا کھا رہی ہوتی ہوں تو میری والدہ تھوڑی دیر میں میری پلیٹ لے کے میرے دوسرے بھائی بہنوں کو دے دیتی ہیں، میرا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ. میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن وہ پلیٹ میرے پاس ہی رہے. اللہ. اور دوسرے اس نے کہا کہ میں 5 اسٹار ہوٹل سے جاتی ہوں کبھی، مجھے یہ نہیں یہاں کا کھانا کیسا ہوتا ہے. ہم نے بہرحال وہ انتظام کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچی کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح اس میں کوئی فوجی بننے کی خواہش تھی، آپ نے دیکھا ہوگا باجوہ صاحب کے ساتھ وہ فوجی بنے ایک دن کے لیے. جی جی جی. آپ نے دیکھا پولیس میں، آپ نے دیکھا ملالہ یوسفزئی سے مل کر آئے. یہ تمام عمرے پہ گئے، جان سینا سے ملے جو WWW کا امریکہ لے کے گئے. جی جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں، ابھی لاسٹ جو رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے کی وہ تھی، ایک لڑکی تھی بہت غریب اور ایک گوٹ میں کراچی کے سب آپ سے مضافاتی علاقے میں رہتی تھی. جی.
تو ہمارے لڑکوں نے اس کی پاس سے ایک یونیک وش لے کر آئے. اچھا. اور اس کی وش تھی جو ڈزنی فروزن کا آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے. جی. ڈزنی فروزن ایک کریکٹر ہے. جی. وہ بچی ٹی وی دیکھتی تھی اور اس نے کہا جی میری آخری خواہش ہے کہ میں کبھی ایسے کمرے میں سوؤں جو ڈزنی فروزن ہو. تو ہم نے روٹری کلب آف کراچی پلاٹینم کے ساتھ مل کے ایک پورا کمرہ وہ جہاں پہ اس کی بکریاں وغیرہ بندی رہتی ہیں تو اس جگہ پہ بنایا اور ہر چیز اس کمرے میں وہ لگوائی جو ڈزنی فروزن کے کریکٹر میں ٹی وی دیکھتے ہیں. جو لوگوں نے دیکھا ہے انہیں پتہ ہے. اور پھر ہم اس لڑکی کو لائے دکھانے کے لیے تو اس کی چیخیں نہیں روک رہی تھیں. تو میں پریشان ہو گیا, اس سے تو خوش ہونا چاہیے, اتنا چیخیں مار رہی ہے. تو پھر بعد میں رکنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتی تھی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم عمر تو نہیں بڑھا سکتے, جس کی جو عمر لکھ دی اوپر والے نے اس میں تو ایک سیکنڈ آپ آگے نہیں کر سکتے. لیکن جو عمر دی ہے اس میں خوشیاں بھر دیں. اور جاتے وقت وہ بچہ اور بچی اس کے دل میں کوئی خواہش نہ ہو. ایک بچی لاہور سے آئی تھی کہ مجھے قائد اعظم کے مزار پر قائد کو شکریہ ادا کرنے آنا ہے. اس سے بہت سے نے اس کی ماں نے بولا کہ تم ٹی وی مانگ لو, تم ٹیلی فون مانگ لو, ہم دے دیتے آخر خواہش کے طور پر, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس نے کہا نہیں, میں اس قائد کے مزار پہ جانا چاہتی ہوں شکریہ ادا کرنے جس نے ہمیں اتنا حسین ملک دیا. وہ لاہور سے آئی اور پھر یہاں ہمارے لوگوں نے جو والنٹیئر ہیں ان کو لے کے تیار کر کے قائد کے مزار پہ گئے. تو ہم نے اس سے پوچھا, میرے بھائی اشتیاق بھائی نے, کہ آپ ٹیلی فون مانگ لیتے ہیں, ٹی وی مانگ لیتی ہیں, کوئی اور چیز مانگ لیتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں, میں مرنے سے پہلے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی جس نے ہمیں اتنا حسین ملک دیا. واہ. یہ ہے اب جس چیز میں ہم آج کل لگے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. والدہ کے نام کے بھی کچھ ادارے ہیں جو ہم چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, تاکہ وہ ثواب جاریہ جو ہے وہ چلتا رہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جن چیزوں میں برکت ہوتی ہے, جو دلی سکون بھی بڑا ملتا ہے ماشاءاللہ, دلی سکون ہوتا ہے. آپ کسی کو خوشی دے رہے ہیں نا, اب وہ انداز کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور خوشی اس کو دے رہے ہیں جس کے چند ہفتے باقی ہیں, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے. بہت اچھا مشن ہے آپ کا ماشاءاللہ. اللہ پاک اور خیر و برکت عطا فرمائے, آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. اچھا مجھے بتائیں جان زیب بھائی, آپ پبلک سے کیا اپیل کریں گے؟ اپنا نمبر بھی دیں آپ, اور میں آخری میں مرزا صاحب سے بھی کہوں گا پبلک سے ریکویسٹ کریں. بالکل, میں پبلک سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جیسے حضرت نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے دن پتہ چل جاتے ہیں کہ 1 مہینہ ہے, 2 مہینے ہیں, کتنے دن ہیں, لیکن میں پچھلے 1.5 سال سے, پونے 2 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے دن جو ہے نا وہ نہ کھانے کی وجہ سے اور بچوں کو کفایت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی موت کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب خودکشی کر لیتے ہیں, کب وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کب وہ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان کا بھی خیال کرنے کے لیے جیسے دوسرے ادارے جیسے ہمارا یونس قاسم ہے, حضرت کا تو اتنا بڑا کام ہے کہ میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے, اور میں نے پہلی بار سنا ہے کہ کوئی اس طرح کا کام بھی کر رہا ہے. اور بس ہماری خواہش یہی ہے کہ کوئی باپ نا اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے خودکشی نہ کرے, کوئی ماں اپنے بچوں کی وجہ سے خودکشی نہ کرے. بس میں لوگوں کو یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آئیں, ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں سحری افطار ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور آگے اور مزید لوگوں کی اور زیادہ مطلب ہم پر ریکویسٹیں آئی بھی ہیں کہ ہمیں راشن کی ضرورت ہے, ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں میں ایک کے پاس گیا تھا, اس کے میرے دوست مجھے لے کے گئے کہنے لگے ان کے گھر چل کے انتقال ہو گیا, فاتحہ دینی ہے. میں گیا, میں نے فاتحہ دی. اٹھ کے جب میں آنے لگا تو میں نے دیکھا ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں. اللہ, تو انہوں نے مجھے پتہ ہے کیا کہا, ان کے والد صاحب نے کہا کہ آپ وہ ہیں نا جو راشن وغیرہ دیتے ہیں, جہاں سے نام ہے نا آپ کا. میں نے کہا جی. بولے وہ راشن پہنچا دینا. تو میرا اندر سے ضمیر اتنا رو رہا تھا, میں نے کہا اس گھر میں میت ہو گئی اور ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تو ہم خود بھی مر چکے ہیں. اللہ, بس میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ بھائی جو زندہ ہے نا اور جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی زندگی باقی ہے, ان کو زندہ رہنے کے لیے ہم نے ان کے گھر پہ نا راشن پہنچانا ہے تاکہ ان کی غیرت زندہ رہے. باقی جو رابطہ کرنا چاہے آپ تو 03 کل سے آپ کا نمبر بھی ہم چلائیں گے انشاءاللہ, 0311859538 اچھا میرے نمبر ہے. آخری میسج دے دیں آپ کیونکہ ہمارا ٹائم بالکل ختم ہے, اینڈ پہ کیا میسج دیں گے آپ؟ یہ ہے کہ کورونا کو سیریسلی لیں. کورونا کا علاج نہیں ہے,
ट्रीटमेंट कोई नहीं है, मेडिकेशन भी कोई दरियाफ्त नहीं हुई है उसकी, सिर्फ एक चीज़ अब तक हुई है और वो है वैक्सीन। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे हमारे स्टाफ हैं मिलों में जो कहते हैं नहीं सर इसकी हमें ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, खुदा रहा इसको सीरियस लें। पाकिस्तान उस खुशनसीब ममालिक में जहाँ इसकी शिद्दत इतनी नहीं है। अगर कोरोना की शिद्दत दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका, ब्राज़ील और यूरोप की तरह हो जाए यहाँ पे, जी तो हमारी माशत लेट जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करा है, हमारी सनतें चल रही हैं माशाल्लाह, हमारी एक्सपोर्ट भी तकरीबन नॉर्मल है, लोगों की रोज़गार लगे हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा वक्त जो बिल्कुल ख़त्म में जा रहा है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आप आए हमारे बज़्म अक़ीदत में, आपका बहुत शुक्रिया। जाज़ेब भाई हमारे नात ख़ां, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी बज़्म अक़ीदत में। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहजाद सईदी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।